السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دوست احباب کے اصرار پر کہ آپ یا اللہ کا کوئی عمل بتائیں جو مختصر وقت میں ہم کر سکیں، اس کا موکل بھی ظاہر ہو جائے۔ میں نے کہا چلیں جی بتا دیتے ہیں۔ یہ عمل میں نے ایک دوست کو دیا تھا، تو عمل صرف 3 دن کا ہے۔ 3 دن میں موکل سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر اوکے کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ جب میں نے ایک دوست کو دیا، میں نے کہا جی کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں دیکھ لینا حضرت صاحب۔ میں نے کہا یار کر تو صحیح۔ تو پہلی رات کیا، کامیابی سمجھو کہ ہو گئی، یعنی محسوس نہیں ہوا۔ دوسری رات اس نے پھر کیا، کہتے تیسری رات تھی، میں پڑھائی کر رہا تھا، اچانک بزرگ سفید داڑھی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، زلفیں بھی ہیں، سفید ٹوپی پہنے ہوئے، یکدم میرے سامنے ظاہر ہو گئے۔ کہتے وہ جیسے ہی ظاہر ہوئے ہیں مجھے اتنا خوف آیا کہ میں وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ امام صاحب تھے مسجد کے، کہتے صبح پھر نماز بھی نہ پڑھا سکا، بے ہوشی پڑا ہوا تھا مصلی کے اوپر ہی۔ پھر لوگوں نے کہا یار امام صاحب نہیں ہے، پتہ تو کریں، ہو سکتی آنکھ نہ کھلی ہو۔ اور بابے بڑے محبت کرتے تھے، ان کی مسجد میں گیا تھا ملنے کے لیے، بابے اس سے نا بڑی محبت کرتے تھے۔ جب آ کے دیکھا تو حضرت صاحب تو ویسے ہی مصلی کے اوپر پڑے ہوئے بے ہوشی ہیں۔ انہوں نے پھر اس کو اٹھا کر پھر کہتے کار صاحب خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہتے کچھ نہیں۔ بات کہتے پھر اس نے بہانہ بنا، کہتے نہیں وہ تہجد کی نماز پڑھتے مجھے نا نیند آ گئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے کہتے ہیں فون کر کے، کہتے یار عمل تو آپ نے جو دیے نا وہ تو مجرب ہے، مگر یار میرا کام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ پھر اس نے داستان سنائی۔ کہتے ہیں کہ اس میں شرط یہ کہ کھڑے ہو کر پڑھائی کرنی ہے۔ کہتے میں کھڑے ہو کر پڑھائی کر رہا تھا، اچانک یکدم بزرگ سامنے آ گئے، تو مجھے برداشت نہیں ہو سکا، میں ڈر گیا تھا، وہ ایسا ڈر رہا ہوں کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ میں نے کہ پھر دوبارہ عمل کرنا؟ کہتے نہیں بھائی معافی دے دے، میں نے دوبارہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو عمل یہ اپنا آزمودہ ہے، مگر یہ 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن میں انشاءاللہ موقع سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی کے سامنے نہ آئے تو وہ 7 دن کر لے، 11 دن کر لے، 21 دن کر لے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پرہیز جلالی رکھنا ہے، صحیح نا؟ کھانا کھانا ہے تو 3 دن پرہیز کر لیں۔ کھانا اگر روٹی کھانی بھی تو کھجور لے لیں، کھجور کے ساتھ کھائیں یا پانی استعمال کرو، اور ہر چیز سے پرہیز کر لیں۔ دوسرا یہ کہ خوشبو کا استعمال کریں، اور پڑھائی کرتے وقت حسار ضرور لگانا ہے۔ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر حسار لگانا ہے، اور حسار کا طریقہ بھی میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، اب میں اس ویڈیو کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پڑھائی آپ نے سکون سے کرنی جیسے میں نے پڑھا ہے۔ صرف پڑھنا کتنے؟ 4000 مرتبہ۔ 4000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صرف کھڑے ہو کر، یا اللہ یا اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کے بندو خیر تو ہے، ایسے نہیں۔ پڑھائی ایسے کریں کہ اس موکل جو اس کے ماتحت موکلین ہوتے ہیں بزرگ، وہ کھینچے ہیں، ان کو ایسی طلب پیدا ہو کہ وہ آپ کی طرف آنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہر بندہ بڑی شدت سے ہمیں پکار رہا ہے، بڑی شدت سے ہمیں بلا رہا ہے، تو وہ پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ مگر اگر کوئی کسی کا مرید نہیں تو آپ کی مہربانی پھر وظیفہ نہ کرنا، کیونکہ اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ جھٹکا لگ سکتا ہے آپ لوگوں کو۔ صرف احتیاطاً بتا رہا ہوں، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال
3 दिन का अमल है। 3 दिन में या अल्लाह को 4000 मरतबा खड़े होकर पढ़ना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। खुशबू इस्तेमाल करनी है, सूखी रोटी और खजूर के साथ खानी है, सिर्फ पानी इस्तेमाल करना, बाकी कोई चीज़ भी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी बस। उसके बाद आपने 400 मरतबा इसका वजीफ़ा रखना है। इंशाअल्लाह मुवक्किल इसके सामने आ जाएगा। जो भी उससे शराइत तय करनी है, जो उससे पूछना चाहते हैं, जो शराइत वो बताएं। अगर आप उन शराइत पर अमल कर सकते हैं तो मान ले, वरना उनसे कहें कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये शराइत मुझसे नहीं होगी, आप मुझे कुछ और बताएं। जो शराइत आपको आसान लगे कि मैं ये शराइत पर अमल कर सकता हूँ, आपने उसको वो शराइत माननी है, वरना उससे माफ़ी मांग कर कोई और शराइत ले लेनी है। बहरहाल अमल मुजरब है, अपनी समझ लो कि उस्ताद की निगरानी में करें या पीर साहब की इजाज़त से करें, आपकी मेहरबानी। कल को ये ना हो कि आप लोगों को कोई नुकसान हो जाए, फिर कहें कि यार इसने अमल बता दिया था, हमारा ऐसा हो कि मैंने आपको बता भी दिया कि मैंने दोस्त को दिया, उसके साथ ऐसा हुआ था। तो बहरहाल अपनी अल्हम्दुलिल्लाह आदत है कि वज़ाइफ वो बताएं जो आजमूदा हों या तकरीबन तजर्बाशुदा होते हैं, या जिन पे हमें उम्मीद होती है कि यार इस वजीफ़े के अंदर ये पावर, ये ताकत है, तब ही हम वो वजीफ़ा अपलोड करते हैं, वरना हम करते ही नहीं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो आपकी मेहरबानी हमसे रब्ता कर लें। मगर कुछ लोग ना इसरार बहुत ज़्यादा करते हैं, वो जी ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, फिर तंग हो जाते हैं ऐसे लोगों से। फिर मजबूरन फिर जिनका हक होता है ना, इनकी हेल्प की जाए, अब उनका भी ये हक मरवा देते हैं। अब पीछे करके मैंने तो समझो कि नंबर देना स्क्रीन पे छोड़ दिया है कि यार लोग तंग बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। अब ऐरे गैरे नत्थु खैर जो समझो किसी और आमिलीन के थके हैं, मैं समझता कि हेल्प करनी चाहिए, अपना भी जहन है कि यार उन लोगों की हेल्प मदद करनी चाहिए। मगर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि वो उल्टे ऐसे सवाल करते हैं कि भाई इसका भी ठेका हमने उठा रखा है कि ये वजीफ़ा ये अमल आप लोगों को करके दे दें। फिर लोग कहते जी वो हज़रत साहब हमें भी कुछ दे दें। अल्लाह के बंदे बगैर मेहनत के कौन किसको कुछ देता है? कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, अगर कोई कुछ देता है ना, वो कुछ दे कर देता है। या तो हम अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा करें कि अगर कोई हमें देखे तो हमें कुछ अता कर दे। बहरहाल अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।